Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ لائف اسٹریم بہت شارٹ ہونے والی ہے، یا میں کچھ امپورٹنٹ بات کہوں گا جو کہ کل ہم لوگ جو لائیو کیے تھے وہاں پہ آپ کچھ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جو نیپالی ایکس مسلم کو لے کر ہم لوگ لائیو کر رہے تھے، جو کہ خود میرے سے بولا تھا کہ ڈیبیٹ کرے گا یا پھر ایسا کچھ. خیر آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ کتنا کیا ڈیبیٹ کیا تھا. خیر ڈیبیٹ کا اس سے بھی نہیں پتا کہ کیسے ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. خیر میں وہ سب کو لے کر میں بات کرنا نہیں چاہتا. میں صرف مجھے جو سمجھ آیا، میرا جو انالیسس ہے، میں اس کو لے کر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ خاص کر کے یہ ایکس مسلموں کے بارے میں ہے. اور میں اس کو لے کر جیسے ہمارے شادہ بھائی ہیں نا، وہ IRPC کے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. میں بھی کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ انہی کے لائف اسٹریم میں تھا، تو آپ لوگوں نے شاید ادھر بھی مجھے دیکھے تو اچانک تو وہ لائف اسٹریم ختم ہو گیا تو میں یہاں آ گیا میرا اپنا لائف اسٹریم کرنے. تو دیکھیں میرا جو انالیسس ہے، میں اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرا جو ایکسپیرینس رہا. ایک ویسے یہ میرے لیے پہلی بار تھا کہ میں کوئی ایکس مسلم کے ساتھ میں ڈیبیٹ کیا. ٹھیک ہے، کل جو تھا ویسے وہ ڈیبیٹ بھی نہیں تھا، وہ ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ دو ایڈوکیٹڈ پرسن، میں بھی جانکاری رکھتا ہوں وہ بھی جانکاری رکھتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے ڈیبیٹ. اور کل جو ہوا وہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، میں اس کو بار بار ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. خیر میرا ایکسپیرینس جو رہا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ آپ کا میں نے اس کو موقع دیا، کیونکہ ہم لوگ کا ایک عادت بن گیا نا کہ ہم لوگ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں جو اگر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اگر وہ کوئی اسلامک اسکالر ہے، کوئی مفتی ہے، عالم ہے، شیخ یا پھر بردر، کوئی بھی ہو، تو ہم لوگوں کا ایک عادت ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر اس کے چینل میں جا کے کوئی اسلاموفوب، اگر کوئی ایکس مسلم، ایتھسٹ، ہندو، کرسچن گیا ہے اس کے چینل میں، تو ہمیشہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے نا اس کا جواب دینا، ہمیشہ یہی ایک مینٹلٹی ہم لوگ کا بن گیا ہے. لیکن کل ایسا نہیں تھا، کل ایسا نہیں ہوا. میں اس کو موقع دیا، میں اس کو یعنی I just gave him chance. just تم شیئر کرو، تم میرے ساتھ یہ شیئر کرو کہ تم اسلام کیوں چھوڑے، ہے نا. میں اس کو یہ موقع دیا تھا کہ تم میرے ساتھ شیئر کرو کہ تم اسلام کیوں چھوڑے، تاکہ یہ دنیا کے سامنے آئے. ایک مثال کے طور پر جیسے 10 بندہ، 10 ایکس مسلم ہے نا، جو اگر یہ بولنے لگے میرا وہ ریزن تھا، میرا وہ ریزن تھا، میرا وہ ریزن تھا، اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑا، تو 10 میں سے اگر 9، تو میں اس کو میں بتاؤں گا آپ کو میرا ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایکس مسلم اگر 10 ایکس مسلم آئے تو اس میں سے 9 کا ریزن کیا رہے گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ کل میں یہ ذرا سنا، اس کو میں بہت غور سے نا میں ایسے سن رہا تھا کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے، وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. تو ایک بھائی ہیں، ان کا نام میں بتاتا ہوں. انہوں نے بھی پورا سٹریم دیکھا اور دیکھ کے انہوں نے مجھے کامنٹ کیا اس سٹریم کے کامنٹ سیکشن میں جا کر کہ بھائی ہاں یہ ہے، ان کا یوٹیوب چینل کا نام ہے طفیل احمد بھائی نے کہا کہ ہاں ابراہیم بھائی اتنا بھی نارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے طفیل احمد بھائی نے ادھر کامنٹ کیا، آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے یہاں،
یہ بہت بلڈی ہوگا شاید. تو انہوں نے کامنٹ کیا کہ ابراہیم بھائی اتنا بھی نارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس لائن میں ہو کے بھی آپ کو اتنا گھما رہا تھا اور آپ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے, کوئی ٹاپک چن کر بات کریں. یہ ایک بات ہے. اور پھر انہوں نے کامنٹ کیا کہ گریٹ ابراہیم بھائی. تو طفیل بھائی یا پھر ہمارے جتنے بھی ایسے بھائی ہیں نا جو ہمیں سنتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا مطلب میرے لیے لوگوں کے دل میں وہ محبت ڈالا, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, آپ سب کو ہے نا وہ ہمت دے کہ ہم سب, آپ میں سب آ کے ایسے جو اسلام کے مخالف ہیں ان سب کو میں جواب دوں. ان سب کے لیے میں وہ ایجوکیشن, وہ قرآن حدیث کو میں مطالعہ کروں, میں اسٹڈی کروں. خیر, انہوں نے جو کہا کہ ابراہیم بھائی آپ اتنا نارمل کیوں ہو رہا ہے, یہ میرا نارملنس نہیں ہے. میں سب کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا کے سامنے آئے کہ یہ لوگ کیوں اسلام چھوڑ رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. کل کا جو لائیو ہوا ہے, کل کا جو لائیو سٹریم ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 13 منٹ کے بعد 13 منٹ 23 سیکنڈ یا پھر 20 سیکنڈ کے بعد میں وہ آپ کو شو کر رہا ہوں یہاں پر, آپ لوگ ذرا دیکھیے. مجھے بہت برا لگا یہ چیز, مجھے صحیح میں واللہ مجھے بہت برا لگا یہ چیز. یہ دیکھیے, یہ شاید دیکھیے, سنیے, آپ سنیے, میں تھوڑا چپ رہتا ہوں اس وقت, پھر اس کے بعد میں بولتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. اسٹرکچر نہیں بول سکتا, لیکن نیپال کے لیے جو نیپال میں بولتا ہے راشٹریہ گورو کا یوجنا, اس میں سے 2-3 میں کام کیا ہوں. مجھ کو ویل نون, مجھ کو جانتا ہے نیپال کا پبلک انجینئرنگ سرکل میں 200-300 آدمی اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو میں ایسا مومن تھا. تو میں سعودی گیا کام کرنے کے لیے, ادھر 400 ملین سعودی ریال کا کام تھا. تو اس میں چھوٹا سا انجینئر, سائٹ انجینئر بن کے گیا تھا آج سے 4 سال پہلے. تو ادھر جا کے میں نے دیکھا کہ جتنا بھی دوگلا پنتی ہوتا ہے, پیسے کھا لینا, ایسا بہت چلتا ہے. تو ہم لوگ کو جو نیپال میں پڑھایا جاتا تھا یہ اسلام ہے, ادھر جا کے میں نے نہیں دیکھا. میرے بھائی, میرے معزز سامعین اکرام, جو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, میرا بولنے کا مطلب یہی تھا کہ دیکھیے, بندہ ان کا نام ہے ساجن, وہ نیپال سے ہیں, ایک ایکس مسلم کہنے والے خود کو. دیکھیے ایک سیکنڈ ذرا, معذرات. جی, تو ان کا نام ہے ساجن, وہ نیپال سے ہیں, خود کو ایکس مسلم کہتے ہیں. وہ گیا تھا کہاں, مڈل ایسٹ میں جا کے وہ جاب کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے وہ گیا. تو اس کا دیکھیے پہلا جو اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا, پہلا جو اس کا اسلام چھوڑنے کا جو ریزن تھا, وہ یہ تھا. آپ لوگوں نے یہ سنا نا, میں پھر سے اس کو دہراتا ہوں ایک سیکنڈ. آپ لوگ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایکس مسلم لوگ کیوں بنتے ہیں. میرا بولنے کا مطلب ہے کہ لوگ ایکس مسلم کیوں بنتے ہیں. یہ دیکھیے, اب سنیے. تو ہم لوگ کو جو نیپال میں پڑھایا جاتا تھا یہ اسلام ہے, ادھر جا کے میں نے نہیں دیکھا. تو وہ لوگ میرے کو ٹوکنے لگا کہ مجھ کو اتنا تک, جب تک اس ٹائم تک کیا لگتا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج کا کہانی, اور جو ہو گیا کہ آدم اور ہوا آیا تھا, اس کو 2 لڑکا لڑکی ہوا, اس میں سے جوڑی میں سے سیکس, بھائی بہن میں سیکس ہو کے ہاں, ہم تو لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس کا کیا ہے, یہ جب نیپال میں پڑھائی کیا یا پھر اپنے محلے میں رہا, اپنے فیملی کے ساتھ رہا, تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام جو کہ انسانیت سکھاتا, اسلام جو کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا, یہ سراسر اسلام میں حرام ہے. اسلام کا ایک ہے نا, وہ ایک بیسک سا اصول یہ ہے کہ نہ تم اپنے اوپر ظلم کرو, نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو, نہ تم ظلم کرنے دو کسی کے اوپر. خیر, اس کو لے کر حدیث بہت سارا, اس کو لے کر قرآن کا آیت ہے.
اس میں میں نہیں جا رہا ہوں. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ اسلام کا بیسک اصول ہے. میں اسی کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں. یہ جب مڈل ایسٹ میں کام کرنے کے لیے گیا تو بچپن سے, یہ اس کا خود کا بیان ہے جو ادھر اس نے بولا کہ میں بچپن سے سنا, نیپال میں یہ پڑھایا گیا کہ اسلام انسانیت سکھاتا ہے, اسلام ظلم کرنا یہ اس میں روکتا ہے. تو میں وہاں پہ گیا, دیکھا کہ سارا دوگلا پنتی وہاں ہے, پیسہ مطلب ٹھیک سے سیلری پے نہیں کرتا وہاں پہ, مطلب ایسا مطلب کچھ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ شاید کچھ مسلموں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور اس کو یہ ہرٹ ہوا, اس کو یہ اچھا نہیں لگا. یہ تھا فورسڈ اس کا ٹرننگ پوائنٹ, اسلام سے منہ موڑنے کا فورسڈ اس کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. سمجھ گئے؟ تو آدھا سے زیادہ جو آج خود کو ایکس مسلم کہتے ہیں, وہ سارا اگر آپ تو تب میں کیا بول رہا تھا کہ اگر 10 ایکس مسلم کو ایسے اکٹھا کیا جائے, اس میں سے 9 ایسا نکلے گا جو کہ شروع سے اسلام کو پڑھا ہی نہیں, جس کو قرآن اور حدیث کا معلومات ہی نہیں ہے, اور اس کا اسلام چھوڑنے کا ایک ہی ریزن ہے, وہ ہے دنیا. سمجھ گیا میرا بولنے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام چھوڑنے کا ایک ہی ریزن ہے, وہ ہے دنیا. یہ دنیا کے لالچ میں آ کے یہ لوگ اسلام چھوڑتے ہیں, یا پھر دنیا سے اس کا بہت گہرا امید لگا رہتا ہے, اور جب دنیا سے امید ٹوٹ جاتا ہے, دنیا میں کوئی اس کو ٹھکرا کے چلا جاتا ہے, وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا مسئلہ ہو, یا پھر اگر کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے, جیسے یہ مڈل ایسٹ میں جاب کرنے کے لیے گیا تھا, یا پھر دنیا کے اوپر امید لگا کے بیٹھنا, پھر دنیا نے اس کو ٹھکرا دیا, تب یہ سوچتا ہے کہ میں مسلم ہوں, ہاں یہ مسلم ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, یا پھر میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تب یہ سوچتا ہے. سوچنے کے بعد اب اس کے سامنے آتا ہے ایکس مسلم جاہل, ایکس مسلم سمیر, ایڈم سیکر, یہ سب تب اس کے سامنے آتا ہے. اس سے پہلے اس کے سامنے یہ سب نہیں آیا تھا. یہ میرا دعویٰ ہے, ایک بندہ اگر وہ پکا ایماندار ہوگا, یہ جو ہے نا, یہ شخص یہ کل میرے سٹریم میں آ کے مجھے کیا بولا تھا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا, میں یہ حدیث یہاں سٹریم میں آن سٹریم میں دکھا دیا, یہ حدیث یہاں پہ نبی نے یہ کیا, نبی نے وہ کیا, میں دکھا دیا, میرا مقصد پورا ہو گیا. سمجھدار جو ہیں اس کو سمجھ آ گیا کہ اسلام از ناٹ ٹرو ریلیجن بول کر اب وہ کیا بول رہا ہے, میں بھی سونے جاؤں گا, رات ہو چکا ہے, ایسا. تو اس کا ایک غصہ ہے اسلام کے اوپر. اصل غصہ یہ اسلام نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اگر دیکھا جائے اسلام نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. کیسے کرے گا بھائی اسلام اس کے ساتھ کچھ برا کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک ایک بندہ مسلم ہے اس کے لیے, سپوز اسلام تو کہتا ہے پورے انسانیت کے لیے, اسلام تو پورے انسانیت کو ہے نا وہ حق دیتا ہے, بلکہ کافر کو بھی حق دیتا ہے. اس کا دلیل ہے میرے پاس. اسلام ایک کافر کو بھی حق دیتا ہے. اور تم شروع سے مسلم ہو, تم نماز ادا کر رہے ہو, تم جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو, سارا چیز تم اسلام کو فالو کر رہے ہو, قرآن سننا صحیح حدیث کو تم فالو کر رہے ہو. تمہارے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اسلام تمہارے اوپر کیسا, مطلب یہ کیسے کوئی غلط حکم لگا سکتا ہے اسلام تمہارے اوپر؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے, اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اسلام چھوڑتا ہے, یہ ریزن ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا. اگر برا کرتا بھی ہے تو وہ دنیا کرتا ہے, اسلام نہیں کرتا.
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने गैदर किया ये एक्स मुस्लिमों को देखकर, मतलब एक्स मुस्लिम के साथ मैं बात करके। फिर और एक चीज ये है कि ये लोग बहुत प्रेडिक्ट करते हैं। क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं? मैंने 2-3 एक्स मुस्लिमों के साथ में बात किया, तो 2-3 एक्स मुस्लिमों के साथ में बात करके मैं देखा कि ये लोग मुझे पहले से बोल रहा है, जैसे कल ये मुझे पहले से बोल रहा है कि ये तो डिवोट है, इब्राहिम अंसारी, ये तो एक सिंधु डिवोट है, इसको कैसे अरबी पढ़ना आता है, इसको तो आता ही नहीं अरबी पढ़ना। तो मैं उसको बोला कि बेटा मैं तुम्हें अरबिक का क्लास दे सकता हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता किया, अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता किया, इल्म नाफिया, जिससे मैं फायदा पहुंचा सकता हूँ, मैं मुस्लिम उम्मा को मैं वो फायदा मैं दे सकता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं फायदा दे सकता हूँ। तो मुझे अरबिक पढ़ना आता है, लेकिन ये क्या बोला, पहले से मेरे ऊपर स्टैंप लगा दिया कि इब्राहिम अंसारी को तो अरबिक पढ़ना नहीं आता। तो ये इसका एक भरस है जो कि ये लोग निकालता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इन लोगों का एक भरस है जो कि ये लोग निकालना चाहता है। ठीक है, जब मैं उससे पूछा, मैं वो टाइमिंग तो नहीं देखा, एक सेकंड जरा आप लोग मुझे टाइम दीजिए, मैं वो एक सेकंड जरा मैं इंशाल्लाह मैं इसको दिखाता हूं कि जब मैं इसको बोला कि आपको अरबिक पढ़ना था, ये देखो ये देखो ये देखिए, ये है आपका 1 घंटा 7 मिनट 10 सेकंड, 1 घंटा 7 मिनट 10 सेकंड में ये उसने मुझे ये बोला था। ये कोइटस इंटरप्टर्स को हिंदी में अच्छी तरीके से वो ट्रांसलेट नहीं करेगा शायद, और किसी मौलाना मुफ्ती से पूछ लेना यार, अलजूल की क्या बोलता है अरबी पे, अल अजल या अलजूल क्या बोलता है, नुफ्त अंदर गिराने बाहर गिराने को। चलो खैर, आप तो कन्वर्टेड है, अरबी आता भी है कि नहीं पता नहीं, मैं कंफर्म भी नहीं आपको किया। आता, आपको आता? हाँ, आप लोग सुन लिए, ये डायरेक्ट मेरे ऊपर स्टैंप लगा रहा है, डायरेक्ट मेरे ऊपर ये एलिगेशन दे रहा है कि मुझे अरबिक पढ़ना आता नहीं है, आप तो कन्वर्टेड है, आप तो डिवोटेड है, आप तो दूसरे धर्म से आए हैं, आपको तो अरबिक पढ़ना नहीं आता। अरे मेरे भाई, यही तो खासियत है आपका और मेरे में, यही तो खासियत है आप में और मेरे में कि मैंने अरबिक को पढ़ा, मुझे अरबिक समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अरबिक समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत मैं उसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है इंशाल्लाह। ये मेरे ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है कि तुम्हें तो अरबिक पढ़ना ही नहीं आता। और जब ये आजल आजल द वर्ड इज आजल इन दैट हदीथ, द वर्ड इज आजल, इसको आजल भी नहीं समझ में आता है, ये बोला अजलू अजली ऐसा बोल रहा है, ये मेरे ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है, जिसको अरबिक का आइन भी नहीं आता, जिसको अरबिक का अलिफ भी नहीं आता सही से। मेरा देखो माशाल्लाह, मैंने उससे ये पूछा कि कभी किसी एक्स मुस्लिम का, वल्लाह कभी किसी एक्स मुस्लिम का तुम इतना अच्छा तुम मखराज कभी तुम देखें, मखराज, वो मुझे बोलता है कि मखराज किसे कहते हैं, मखराज। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आदत है, ये मेरा आदत है। आप लोग देखेंगे कि जब मैं बात करता हूँ, वो अगर उर्दू भी हो तो मेरा ऑटोमेटिकली वो मखरज आ जाता है, मखरज जिसको बोलते हैं, यानी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इसका वो भी नहीं आता। तो मैं उससे ये पूछा कि कभी किसी एक्स मुस्लिम को तुमने ये इतनी अच्छी तरीके से अरबिक बोलते हुए तुमने सुना? ताज्जुब की बात है, ये मेरे ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है। तो ये इन लोगों का एक भरस है असल में, जो कि इसके अंदर है और वो निकालना चाहता है। और ये भरस इसीलिए नहीं कि इस्लाम ने इसका कोई इस्लाम इसका कोई तकलीफ पहुंचाया, ये नहीं है। इसका भरस इसीलिए है कि दुनिया ने इसको तकलीफ पहुंचाया, दुनिया ने इसको तकलीफ पहुंचाया।
اور اسلام کیوں اس کو تکلیف نہیں پہنچا اس کے بارے میں کچھ ہی دیر پہلے کہا, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. پھر اس کا عربک ذرا سن لیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو آتا ہے بہت کم یار. پڑھ کے سنا یہ لاسٹ میں اللہ اتنا نہیں آتا ہے یار. دیکھو جب میں اس کو بولا کہ آپ کو عربک پڑھنا آتا ہے تو بولے بہت کم یار, بہت کم یار. مطلب اس کو لگا کہ وہ یہ بول کے بھاگ جائے گا, بہت کم یار, مطلب آتا ہے لیکن بہت کم. جب میں اس کو ایک پڑھنے کے لیے دیا تب یہ کیا بول رہا ہے دیکھو تھوڑا الگ. لاسٹ میں اللہ پڑھ کے سنا یہ لاسٹ میں اللہ اتنا نہیں آتا ہے یار بھائی, تھوڑا الگ لاسٹ میں ریزت لکھا ہے نا, وہی سب سے لاسٹ میں ریزت. ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے جو پڑھ میں لیتا ہوں. سلیکٹ کیا تم وہ تم پڑھ کے سنا. نہیں آتا ہے بھائی یار. تو اب اس میں ہاں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کو عربک پڑھنا نہیں آتا. میں بلکہ یہاں میں نے سلیکٹ بھی میں کر دیا. چلو تم اتنا سا بس پڑھ دو, اس کو یہ بھی نہیں آتا. یہ مجھے ڈائریکٹ ایلیگیشن دے رہا ہے کہ مجھے عربک پڑھنا نہیں آتا. مجھے کیوں؟ اسی لیے کہ میں کنورٹیڈ ہوں. اس کے نظر میں میرا عزت نہیں ہے, اس کے نظر میں میں بس برین واشڈ ہوں اس کے نظر میں. پر اس کو کیسے معلوم کہ میں نے تحقیق کر کے میں نے اسلام قبول کیا؟ ہاں میں نے تحقیق کر کے اسلام قبول کیا. ارے بھائی کوئی بندہ عربک سیکھ لیا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ برین واشڈ نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ انکم تفعلون ذلك لا علیکم, یہ لکھا ہے صرف وَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ. تو یہ جو ہے نا یہ سمپل سا اسے اس سے یہ پڑھا نہیں گیا. اور وہ کیا بولتا ہے, ڈائریکٹ میرے اوپر ایلیگیشن دے دیا تمہیں تو عربک پڑھنا نہیں آتا. میرے بھائی مجھے عربک پڑھنا آتا ہے, الحمدللہ مجھے عربک پڑھنا آتا ہے. اور اس کا جو اچھا یہ اس نے کیا کیا, اس نے وہ ایک آیت ہے آپ کا واللہ خیر الماکرین بول کر ایک آیت ہے کہ the best planner is Allah is the best planner. واللہ خیر الماکرین, واللہ بے شک Allah is the best planner. There is no doubt that Allah is the best planner. اب اس میں جو خیر الماکرین ہے, خیر الماکرین کو اس نے کیا بولا, مجھے کامنٹ کر کے یہ بولتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. ماکرین کا مطلب ہوتا ہے چتور, ماکرین کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکہ باز, دھوکے باز جس کو بولتا ہے. اس کو اتنا بھی عقل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ تو یہ مطلب اس کو تو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے. میرا تو یہ سوال ہے اس سے بلکہ کہ واللہ خیر الماکرین, that Allah is the best planner, Allah is the best planner. ماکرین کا لفظ اس نے اس کو گھما کے کیا بول دیا کہ ماکرین کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکے باز, یعنی اللہ is the deceiver, نعوذ باللہ. مجھے یہ بتائیں اس کو اتنا عربک آتا ہے نا, اس کو اتنا عربک آتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جتنا بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے, چاہے وہ اردو میں ہے, انگلش میں ہے, کسی بھی زبان میں ہے, نیپالی میں, میرے پاس نیپالی میں ہے, میرے پاس نیپالی ٹرانسلیشن ہے. وہ نیپالی ایکس مسلم تھا, میرے پاس نیپالی ٹرانسلیشن ہے, میں تو نکالا نہیں, وہ میرے پاس نیپالی ٹرانسلیشن ہے پڑھا ہوا. مجھے الحمدللہ مجھے نیپالی بھی پڑھنا آتا ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے فلوئنٹ, I can speak fluent نیپالی الحمدللہ. مجھے کسی بھی ٹرانسلیشن سے یہ دکھائے جہاں پہ یہ
तर्जुमा किया गया हो कि अल्लाह इज द डिसीवर, अल्लाह इज यानी अल्लाह धोखेबाज है। नाउदु बिल्लाह, अल्लाह कैसे धोखेबाज हो सकता है? अल्लाह कैसे धोखेबाज हो सकता है? मेरे भाई, अल्लाह अगर धोखेबाज होते तो कुरान से ये बात कंट्राडिक्ट करता है कि अल्लाह धोखेबाज है। कैसे? अल्लाह ताला वो उनका एक सिफात है कि अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। सुभान अल्लाह, जिनका सिफात है इंसाफ करने वाला, उसके ऊपर हम लोग यानी इल्जाम डाल रहे हैं कि वो धोखेबाज है ना? तो ये है इसका असल जो है ना, असल यानी इसको मैं समझा। ये जो एक्स मुस्लिम था, या फिर मैंने आज तक जितने भी एक्स मुस्लिम के साथ मैंने बात किया, हाँ, तो मैं समझा कि ये लोगों का असल रीजन क्या है, मैं ये समझा। तो मैं देखा कि बस दुनिया के अलावा इसका एक भी रीजन नहीं है। वल्लाह, अल्लाह गवाह इस बात का, इसका एक भी रीजन नहीं हो सकता कि इस्लाम में कोई ऐसा चीज है जो पढ़ने के बाद इसने इस्लाम छोड़ा। ये हो ही नहीं सकता। वल्लाह, इसमें 101% मैं इसका गारंटी दे सकता हूं। और इसने मुझे क्या बोल के गया ना, कल मैं था, असद भाई थे, इताची भाई थे, फिर बाद में तालिब इल्म भाई भी आए थे। इसने वो एक हदीस दिखाया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है कि मकसद खत्म, जो समझदार है वो इस्लाम छोड़ देगा। मैं बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुस्लिम हूं, असद भाई मुस्लिम है, इताची भाई भी मुस्लिम है। ये हदीस देखने के बाद हम लोग अभी भी पक्के ईमान के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला? ये उसका क्या मकसद था कि हदीस दिखाएंगे, लोग इस्लाम छोड़ देगा। अरे मेरे भाई, हदीस को समझने के लिए एक उसूल होता है, एक उसूल होती है, तरीका। हम लोग कैसे समझेंगे एक हदीस को, एक कुरान का एक आयत को? हम लोग उसका कमेंट्री देखेंगे, हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम जो सोच रहे हैं, यानी अकल अल नकल, हम लोग अगर ऐसा करेंगे, नकल से ऊपर हम लोग अकल को रखेंगे, ये भी एक मतलब ये सरासर ये हराम है। यानी अकल अल नकल इसको बोलते हैं कि जो दलील है, मतलब दलील से ज्यादा हम लोग अपना अकल चलाएंगे, ये सरासर हराम है। क्यों? अगर मैं ये देख रहा हूं, मैं कोई हदीस में ऐसे पढ़ रहा हूं, पढ़ के मुझे लग रहा है कि इसका मतलब कुछ ऐसा है, इसका मतलब कुछ वैसा है, नहीं, ये तो वो है। अरे भाई, इससे फायदा क्या है? मेरा अकल, मैं इसको चला रहा हूं। अरे भाई, अकल ऐसा चीज है को जो एक सही चीज को भी गलत में तब्दील कर सकता है। अकल ऐसा चीज है, ठीक है? अगर सही तुम अकल लगाए विथ दलील, एविडेंस के साथ, तो वो तुम्हें सही दिखेगा। एक हदीस, हम लोग, वो उसूल होता है, वो तरीका होता है, हम लोग उसको दलील के साथ मानते हैं, हम लोग उसको दलील के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास शरह भी दलील है, शरह भी हम लोग दलील के तौर पर मानते हैं, क्योंकि शरह जो कि मुहद्दिसीन ने कई सारे हदीसों को जमा किया, उसको फिर एक के दूसरों के साथ वो देखा कि अच्छा, इसमें यहाँ ये रिवायत है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक ही इंसिडेंट है, दूसरी जगह पर और थोड़ा तफसील के साथ आया है। अब ये समझने का चीज है, इसमें यहां तक है ये मतन, उधर मतन और तफसील में आया, तफसील के साथ आया। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसे हदीस हम लोग समझते हैं भाई, हम लोग बस थोड़ा सा ये आ गया इसमें, तो उसके ऊपर हम लोग अकल नहीं लड़ाते। ये चीज गलत है। इसीलिए ये लोग एक्स मुस्लिम है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हम लोग को जितना भी
देता है एविडेंस बोले मतलब इन लोगों के हिसाब से जितना भी कुछ देता है हम लोग, इसलिए हम लोग पक्के ईमान के साथ रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से ये दुआ है, मैं ये खत्म भी करता हूँ, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पक्के ईमान के साथ रखे और मजबूत ईमान के साथ हम लोग को रखे, तौहीद के ऊपर जमे रखे। ये खास एक दुआ है मेरा कि अल्लाह ताला हम सबको तौहीद के ऊपर रखे, जो तौहीद है उसके ऊपर रखे और इल्म नाफिया अता करे, क्योंकि इल्म इन लोगों को भी है, इल्म हमें भी है। फर्क ये है कि इन लोगों का जो इल्म है ये नफा पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिया अता करे, जो कि हम दूसरों को नफा पहुंचा सकते हैं, हाँ नुकसान नहीं। आमीन। तो बस इस लाइफ को शेयर करें, ठीक है, इस लाइफ को शेयर करें। और आप लोगों को कैसा लगा मैं जो अपना जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया, ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं 1 मिनट टाइम में देता हूँ, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए जिन लोगों ने देखा, ठीक है। और आप लोग जो बाद में भी देखेंगे, एक छोटा सा गुजारिश है, आप लोग बस शेयर जरूर करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम इधर शो कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग इसमें मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसमें अगर कोई सवाल है या फिर मतलब कुछ भी बात करना है तो आप लोग इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। और आप लोग मुझे एक सेकंड जरा, ये नीचे देखिए फॉलो ऑन फेसबुक, ये मेरा फेसबुक का ये है, ये मेरा फेसबुक का, एक सेकंड मैं इसको बड़ा करके देता हूँ। ये मेरा फेसबुक का आईडी है, ये भी मेरा पर्सनल आईडी है इब्राहिम अंसारी बोलकर, आप लोग वहां पे मुझे सर्च कर सकते हैं, फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, इंशाल्लाह हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग नए हैं इंशाल्लाह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये पहुंचा दीजिए, ये सदका जारिया होगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।